الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اور ہمارے بڑے علماء اکرام، میں آج دراصل ایک ایسے موضوع پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع کا تعلق ہمارے بڑوں سے ہے، اور میں تو ایسا ناچیز ہوں کہ میری تو یہ کوئی جرأت ہی نہیں کہ میں اپنے اتنے بڑے بڑے مقتداؤں اور قوم و ملت کے سربراہوں پر کچھ لب کشائی کر سکوں، کیونکہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، مگر چونکہ ان باتوں کا کہنا اور بتانا یہ بھی چونکہ ضروری ہے، اس لیے میں کچھ چاہتا ہوں اس پر دو تین باتیں عرض کرنا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے علماء اور پیشوا اور ان کے مقتدا ان کو بری باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے وہ عمل جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت ہم کو سبق اور ایک فکر دیتی ہے اور یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کی فکر کریں، امت کی سدھارنے کی فکر کریں، کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ بند، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب تو قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں۔ تو جب نبی آنے والا نہیں تو بتاؤ اب امت کی اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ معاشرے سے فسادات کو ختم کون کرے گا؟ جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ معاشرہ آج کے وقت میں کس قدر بگڑ چکا ہے، وہ کون سے زہریلے جراثیم ہیں کہ جو ہمارے ماحول میں موجود نہیں ہیں۔ بددینی ہمارا اندر خوب پھول پھل رہی ہے، بے حیائی ہمارے نوجوانوں کی بدولت پروان چڑھ رہی ہے، سستی اور کاہلی پر ہم فدا ہیں، شراب ہماری گٹی میں پڑی ہوئی ہے، قمار بازی اور حرام خوری ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ بن چکا ہے، اور رسموں کو پوری کرنا، بدعات کو انجام دینا یہ معاشرے میں ایک دین بن کر رہ چکا ہے، جبکہ دین سے اس کا کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس دور میں جو یہ شور و شغب ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ پوری دنیا اس طرح کے شور و شغب سے اور فتنہ فساد سے بھری ہوئی ہے۔ مسلم معاشرے کی اگر حالت کو دیکھا جائے تو وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ اس نے بھی عروج و زوال کا دستور بدل کر رکھ دیا۔ ہر چمن، ہر خزاں کا ستم سہنے کے بعد باہر کی نعمت سے آدمی مالا مال ہوتا ہے۔ ہر سمندر میں موج کے بعد طوفان آتا ہے، ہر سال دریا اترتا ہے اور چڑھتا ہے، لیکن واہ حسرتا جب سے ہمیں خزاں لگی بہار چکھنی نصیب نہیں ہوئی، جب سے ہمارا دریا
اترا چڑھنے کا نام نہیں لیا۔ صدیاں گزر گئی اور ملت اسلامیہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے، ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو دین سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو دین بتانے والا نہیں۔ میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ غفلت کے پردے کو چاک کریں، اپنی صلاحیتوں کو جو ہم نے جن کو سلایا ہوا ہے ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عزم و استقلال، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز خطاب پیدا کرنے کی اور جامع کمالات بن کر امت کی دستگیری اور رہنمائی کرنے کی، اور امت کی کشتی بھور میں ہے، مغربی طوفان کے زد میں آئی ہوئی ہے۔ آپ ہی کشتی کو ساحل سے لگا سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ملاح کی سی ہے۔ میرے عزیزوں، آج جو معاشرے کا حال ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، آخر ہم سوچے تو صحیح کہ یہ بگاڑ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے شریعت کے پابند ہیں، تو ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ مانتے ہیں کہ ہم ناخدا ہیں، کہ اگر میں نے اور آپ نے بے التفاتی کی، بے توجہی کی، تو یاد رکھیے پوری امت کی کشتی پانی میں غرق ہو جائے گی، اور مجھ کو اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ امت کن حالات سے دوچار ہے، کس لادینیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ خدا کی قسم، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، شریعت کے اور دیگر احکاموں کو جاننا تو بہت دور کی بات، جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، ایسے لوگوں کے نہ جانے کتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ کتنے لوگ بغیر کلمے کے ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ کوئی گیت گا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے دل کا دکھڑا سنا رہا ہوں۔ اس چھوٹی سی زندگی کے جو میرے تجربات ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان رہ کر کے، عوام کے درمیان رہ کر کے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہا ہے؟ لعنت ہے ہماری اس زندگی پر جو کسی کے کچھ کام نہ آ سکے۔ ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بتا ظالم بتا، جس کلمے کے لیے میرا جسم طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوا تھا، جس کلمے کے لیے مجھے مکہ سے نکالا گیا تھا، جس کلمے کے لیے میری بیٹی زینب کی شہادت ہوئی تھی، جس کلمے کی خاطر میرے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، جس کلمے کی خاطر میرے صحابہ نے بیویوں کو اور بچوں کو یتیم کیا تھا، جس کلمے کے لیے مجھے گالیاں دی گئی تھی، مجھ پر تھوکا گیا تھا، مجھ پر کوڑا ڈالا گیا تھا، مجھ کو شعب ابی طالب میں بند کیا گیا تھا، ظالم جب اس کلمے کی اشاعت کا وقت آیا تو تو نے کیا کیا بتاؤ؟ تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے۔ ذرا تیار رہیے گا۔ آج ہم جبہ اور ایک شاندار پگڑی پہن کر کے ممبروں پر اور کرسیوں پر اور اونچے اونچے اسٹیج پر بیٹھ کر خطاب تو کرتے ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ امت میں فساد آ گیا، امت میں بگاڑ آ گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بگاڑ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم شریعت کے کتنے پابند ہیں۔ میرے عزیزو،
تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہمارے اکابروں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اگر ان کو ضرورت پڑی بادشاہوں کے، ظالم بادشاہوں کے سامنے بھی حق بات کہنے کی، تو وہ نہیں چوکے۔ یہی وجہ ہے کہ حق بات کہنے کی وجہ سے، شریعت کی بات کہنے کی وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، سلاخوں کے پیچھے ان کو رکھا گیا، لیکن انہوں نے حق بات کی، حق بات کہی، حق بات کہنے سے نہیں چوکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر آج ہم نے حق بات نہیں کہی تو ہم کیسے جواب دیں گے اپنے نبی کو، ہم کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن صحابہ کو، ہم اپنے بڑوں کو اور اپنے پیشواؤں کے سامنے کس منہ سے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، حق بات کہنا سیکھو، شریعت میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس پر عمل پیرا ہوں، خود اس چیز کے پابند بنیں، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم کسی دنیا کے پابند نہیں۔ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا کو راضی کرنے سے مطلب نہیں ہے۔ دنیا راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے نبی کا صاف فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم وہاں ذرہ برابر بھی کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کریں گے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ رب کی نافرمانی صاف انکار کر دیں گے، بالکل ساتھ نہیں دیں گے، یہ کھلی بات ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو تو ہوئے، برا کہے لاکھ کہے، کوئی برا ہمارا کرنا چاہے تو خوب کرے، لیکن ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، ہم اپنے رب کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمارا یقین ہے اس بات پر، ہمارا رب ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، کیا کس ارادے کو یہ لے کر چل رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور جب تک ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں فساد اور بگاڑ اس وقت آئے گا جب کہ امت کے علماء میں فساد آ جائے گا، اور جب تک امت کے علماء راہ راست پر ہوں گے اس وقت تک یہ امت فساد کا شکار نہیں ہو سکے گی۔ بس خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری مغفرت فرما دے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب اچھی بات کہی ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔